اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک خود کو اللہ کے لیے مخلص کر لے، دین کے لیے خالص ہو جائے، 40 دن یہ وظیفہ پڑھے، ریاکاری نہ آئے، تصنع نہ آئے، بناوٹ نہ آئے، غرض دنیا اس کے پیش نظر نہ ہو، فرمایا اللہ اس شخص کی زبان پہ حکمت کا نور جاری کر دے گا۔ وہ جب بات کرے گا حکمت بری بات کرے گا، اور اس کی زبان سے حکمت بری باتوں سے لوگوں کو فائدہ اور نفع ہوگا۔ اگر آپ اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیں، یہ تو 40 دن کی بات ہے، اور اگر کوئی 40 سال تک اپنے آپ کو رب کے لیے مخلص کر لے تو پھر زمانہ اس کی آواز سنے گا نا، پھر اس کی بات لوگوں کے دلوں میں اثر ہوگی نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مصطفی صاحب بولتے ہیں بات دلوں میں خوب جاتی ہے، بات جو ہے وہ دلوں میں اترتی ہے یار، عمل کی تاثیر ملتی ہے۔ جس نے ایک ملاقات کی ہے، جس نے ملاقات بھی نہیں کی، اس نے صرف بیانات سنے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے یار میں مانتا ہوں کہ ان جیسا عمل ہی کسی، یار اس نے عمل تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عمل تو اس نے دیکھا ہی نہیں حضرت کا، اس نے تو صرف تقریر سنی ہے۔ اور یہ اصول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تقریریں تو بہت اچھی لوگ کرتے ہیں، یار وہ یہ کہے کہ خطابت بہت اچھی ہے تو بات ماننے میں آتی ہے، کوئی کہے کہ ان کی اردو کا جو ہے لب و لہجہ بڑا خوبصورت ہے تو بات ماننے میں آتی ہے، یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے، کان سنتے ہیں لہجہ بڑا خوبصورت ہے۔ کوئی کہے کہ وہ پنجابی شعر بڑا سنا پڑھتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، تقریر سنے تو لطف آتا ہے، لہجہ اچھا ہے، میٹھا لہجہ ہے، اور قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، کوئی کہے یہ عربی عبارت بڑی پیاری پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یار ایک شخص نے دیکھا ہی نہیں ان کو، وہ سوشل میڈیا پہ پیغام سنتا ہے اور کہتا ہے یار بندہ عمل والا ہے، تو یہ اخلاص کی تاثیر ہے۔ اور ایک دن یہی بات ہے کہ ہمارے حضرت ہمارے درمیان جلوہ فراز تھے، اور ایک دن ہمیں فرمانے لگے کہ یار آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ وابستہ ہیں، ایک محبت کا تعلق، ایک مشن کی نسبت بھی ہے، اور ایک تنظیمی سیٹ اپ کا بھی حوالہ ہے، تو تم سب میرے مبلغ ہو، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا مبلغ کون ہے تو فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی 10 سال ہو گئے میرے ساتھ جڑا ہے، کوئی 20 سال ہو گئے میرے ساتھ ہے، کوئی 15 سال سے میرے ساتھ ہے، تو اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میرے ساتھ حقیقی معنوں میں کون میرے ساتھ ہے، تو بیٹا اگر تقریر کرنے سے پہلے اور تقریر کرنے کے بعد تم دولت کا یا پیسوں کا تقاضا نہیں کرتے اور تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا تو تم آج بھی میرے ہو، تم کل بھی میرے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تم غلطی سے میرے ساتھ جڑ گئے ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اخلاص کا ہی سارا سفر ہے۔ تو مقصود اللہ کی ذات کا قرب ہے، مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے، مقصود اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے، اور اسی کے لیے سفر کریں گے۔ تو جب یہ مطمع نظر ہوگا آپ کا اور میرا تو پھر ہمیں اخلاص ملے گا، اور پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ نیتوں کا اخلاص جمع کریں، اور یقین جانیں اخلاص اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارکباد پیش کی ہے ان لوگوں کو جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ یار بندوں کی مبارکباد، بندوں کا واہ واہ کہنا، بندوں کا سبحان اللہ کہنا کیا معنی رکھے گا؟ جب آمینہ کا لال کہہ رہا ہے وہ لوگ جو مخلص ہیں میں محمد ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو اخلاص والے ہیں، حضور فرمایا کہ میں محمد کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور فرمایا کہ ہر فتنے کا اندھیرا ان ہدایت کے چراغوں سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اخلاص کے ساتھ چلیں گے تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم بھی ہے اور محبوب علیہ السلام کی مبارکباد بھی ہے۔ تو اخلاص ہی پیش نظر ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو کل قیامت کے دن وبال جاں ہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔